سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہیں. یعنی گناہ اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک گناہ کرنے کے بعد 4 کام ہیں. ایک ہے اصرار، یعنی گناہ پر جمے رہنا، بار بار گناہ کرنا، گناہ کو معمولی سمجھ کر بار بار اس کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور دوسرا ہے استبشار، یعنی گناہ کرنے کے بعد خوش ہونا. مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جب اچھا کام کرے تو خوش ہو، اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا دل بے چین ہو جائے، اس کا دل بے قرار ہو جائے، وہ توبہ کرنے کے لیے بے چین ہو جائے کہ میں کیسے توبہ کروں، میں کیسے اللہ کے دربار میں پھر سے واپس لوٹوں. تو اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے تو یہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور تیسری چیز ہے استصغار، یعنی گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا کہ ارے جو میں نے گناہ کیا ہے وہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، وہ تو معمولی چیز ہے، ایسے ہی اللہ معاف کر دے گا. اور چوتھی چیز ہے افتخار، یعنی گناہ پر فخر کرنا، کسی کے سامنے اپنے گناہ کو فخریہ انداز میں بیان کرنا. تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے. اپنے گناہ کو فخر کے طور پر عزت سمجھ کر بیان کرنا، یہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. گناہ کو معمولی سمجھنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے تو پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیونکہ توبہ تو انسان تب کرے گا جب اسے اپنے گناہ پر شرمندگی ہوگی، جب اسے لگے گا کہ میں نے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا، جب اسے لگے گا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. توبہ تو وہ تب کرے گا. لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو حقیر سمجھتا رہے، معمولی سمجھتا رہے، تو اسے توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ جیسے بدعت کا معاملہ ہے کہ جب کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ تو وہ کرتا ہے جسے یہ احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. بدعت کرنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تو ثواب کا ہے، یہ دین کا کام ہے. وہ بدعت میں مبتلا شخص بدعت کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ توبہ نہیں کرتا. بالکل اسی طرح جو شخص گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھتا ہے پھر وہ اپنے گناہ پر توبہ نہیں کرتا. اور جب کوئی بندہ کسی گناہ کے ارتکاب کے بعد اس گناہ سے توبہ نہ کرے تو اس گناہ کی نحوست سے وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت اس سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے.